بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہوپ یو آل آر ویل. ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا الجبرا کا موجد کلاس 6 کے لیے اردو کی کلاس میں. تو یہ چیپٹر ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. آج ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے. اس کی ایکسرسائز میں کیا کیا تھا. تو اس کی ایکسرسائز میں جی ہمارے پاس ہیں سوالات کے جوابات, اور اس کے علاوہ سبق کی خاص باتیں اپنے الفاظ میں مختصر کر کے لکھیے. یہ آپ کو ہارڈ فارم میں دی جائے گی, اس کو اسکپ کر دیجئے فی الحال. اچھا, سوالات کے جوابات ہیں جی, الفاظ جملے ہیں, خالی جگہ پر ہے. تو جلدی سے اپنی بک نکالیے اور اس میں خالی جگہ کو پر کرتے ہیں. جی حصہ الف میں ہے جی, خوارزمی ڈیش کے شہر خیوا خوارزم میں پیدا ہوئے. تو بالکل جی یہاں پر آئے گا ازبکستان, جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے. بیت الحکمت ڈیش میں واقع ہے, بغداد میں. دیکھیے بغداد میں واقع تھا. خلیفہ مامون رشید نے ڈیش کے کتاب ترجمے کا کام خوارزمی کے سپرد کیا. یونانی کتابوں کے ترجمے کا کام خوارزمی کے سپرد کیا. الجبرا کے موضوع پر دنیا کی پہلے کتاب کا نام ڈیش ہے, الجبرا والمقابلہ. اگر آپ کو یہاں سے نہیں بھی سمجھ آ رہی تو یہ آپ کے پاس یہاں پر یہ دیا ہوا ہے جی, الجبرا والمقابلہ, آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں. خوارزمی کا انتقال ڈیش میں ہوا سن 850 میں. سن 850 میں ہوا. تو یہ والی خالی جگہ پر آپ جب کاپی پہ اتاریں گے تو ان کو آپ یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں ایزیلی. جی تو نارمل آپ کی جو اسکول کی کاپیز ہوتی ہیں ڈیورنگ دا ریگولر کلاسز, آپ جس طریقے سے ان کو پریپیئر کرتے ہیں, اب بالکل اسی طریقے سے فرسٹ پیج پر آپ نے انڈیکسز جیسے آپ لکھتے ہیں, آپ نے انڈیکس لکھنے ہیں. اس کے آگے آپ نے اپنا سیلیبس جو آپ کو گیون تھا فرسٹ انٹروڈکٹری لیکچر میں, آپ نے وہ سیلیبس لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اسی طرح آگے سے اپنا سبق سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم نے پڑھا سبق نمبر 1 اپنے سیلیبس کا, حمد اور نعت جیسے کہ اسکپ کر دی گئی تھی کہ آپ کو اس کی ہارڈ کاپیز میں تشریح فراہم کی جائے گی, اور انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے جب آپ کلاسز میں آئیں گے. تو فی الحال ہم اسی کو سبق نمبر 1 کنسیڈر کریں گے. صفحہ نمبر 9 پر ہے جی, اس کی ایکسرسائزز ہیں. سبق ہمارے پاس ہے الجبرا کا موجد, اور اس میں ہے انکلوڈڈ سوالات جوابات. الفاظ جملے بنائیں اور خالی جگہ پر. خالی جگہ پر تو جیسے کہ آپ وہاں پر کر چکے ہیں کتاب میں. تو سب سے پہلے آپ نے کاپی میں خالی جگہ پر کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے الفاظ جملے کرنے ہیں, اور اس کے بعد جی آتے ہیں ہم سوالات کے جوابات پر. اچھا جی, تو ہمارے پاس یہ ہے الفاظ جملے. پہلا ہمارے پاس لفظ ہے رکنیت. خوارزمی کو بیت الحکمت کی رکنیت مل گئی. وراثت, اسلام نے وراثت کے تمام قوانین واضح بتائے ہیں. اسلام نے وراثت کے تمام قوانین واضح بتائے ہیں. لفظ قوانین قانون کی جمع ہے. موجد, خوارزمی کو الجبرا کا موجد کہتے ہیں. موجد یعنی ایجاد کرنے والا. واقف, علامہ اقبال سے تمام اہل یورپ واقف ہے. سہولت, ہر علاقے میں پانی کی سہولت موجود ہے. رکاوٹ, گاڑی راستے میں کھڑی کرنے سے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. شہرت, پاکستان آم کی برآمد کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے. تو جی ہو گئے آپ کے الفاظ جملے. اس کے بعد آپ نے پہلے خالی جگہ پر کرنی ہے, پھر الفاظ جملے کرنے ہیں, اور اس کے بعد آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف. تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے, خوارزمی کب پیدا ہوئے اور انہیں خوارزمی کیوں کہا جاتا ہے. خوارزمی 780 عیسوی کو ازبکستان کے شہر خیوا خوارزم میں پیدا ہوئے. خوارزم سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو خوارزمی کہا جاتا ہے. نمبر 2, یہ عظیم سائنسدان کس چیز کے موجد ہیں. تو اس کا جواب ہے, یہ عظیم سائنسدان ریاضی کی ایک شاخ الجبرا کے موجد ہیں. سوال نمبر 3, خوارزمی کا بیت الحکمت میں کس طرح داخلہ ہوا.
خوارزمی نے ایک تحقیقی مضمون لکھا جسے بیت الحکمت میں بہت پسند کیا گیا۔ وہاں ماہرین کی جماعت نے ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے اور یوں ان کو بیت الحکمت کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 ہے، خوارزمی سے مامون الرشید نے کیا کام لیا؟ خوارزمی سے مامون الرشید نے ریاضی کی کتب کی تصانیف کا کام لیا۔ کتب کتابوں کی جمع، کتاب کی جمع کتب۔ خوارزمی کی کتابوں کے نام کیا ہیں اور یہ کتابیں کس موضوع پر لکھی گئیں؟ خوارزمی کی کتابوں کے نام مندرج ذیل ہیں: الحساب، الجبر والمقابلہ۔ ان کتابوں میں ریاضی کے اہم نکات اور نئے اصول اور قواعد بیان کیے گئے تاکہ لوگوں کو وراثت، تجارت اور تقسیم کے معاملات آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، خوارزمی کی کتابیں یہ ہیں اور ان کے لکھنے کے مقاصد کیا تھے وہ بھی آپ کو بتا دی گئے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق میں خوارزمی کے کس کارنامے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، خوارزمی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ریاضی میں صفر یعنی زیرو کا صحیح استعمال کیا اور 1 سے 9 تک کے ہندسوں کا بھی الگ الگ استعمال کیا، جس سے جمع، ضرب، تفریق اور تقسیم کا طریقہ آسان ہو گیا۔ تو یہ تھے جی ہمارے سوالات کے جوابات، اور انشاءاللہ آپ کو یہ تصویر کی صورت میں گروپ میں بھی سینڈ کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کو لکھتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔